قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو جاؤ گے تو تمہیں کسی گمراہ کی گمراہی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ پاک کی طرف جمع ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اللہ قیامت کے دن وہ سب کاموں کی تمہیں خبر دے دے گا۔ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ کل بھی آخر وقت میں پڑھی گئی تھی، تو اس کا کچھ مضمون جو تھا وہ رہ گیا تھا، تو اس ضمن میں چند باتیں اور سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اہل ایمان کے لقب سے یاد کیا ہے، اے ایمان والو، جبکہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لفظ قوم کے ساتھ یاد کیا تھا، اور جس کے اندر محبت کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ اور یا ایھا الذین آمنو، یہ ایسا لقب ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے چند پہلو بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دو پوائنٹ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب سے جزیہ لیتے تھے اور مشرکین سے جزیہ نہیں لیتے تھے، کفار سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ جزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ملک کے اندر اگر کسی غیر مسلم نے رہنا ہے تو پھر وہ جزیہ دے کر وہاں رہے گا، لیکن کفار مکہ، کفار سے اور مشرکین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جزیہ نہیں لیتے تھے۔ ان کے لیے دو راستے چھوڑے تھے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مشرکین اور کفار کے لیے یہ دو آپشن تھے، دو راستے تھے، یا اسلام قبول کرو اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ویسے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مکی زندگی ہے کہ آپ نے بچپن وہاں گزارا، جوانی وہاں گزاری، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبی بن کر تشریف لاتے ہیں، دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے، بلکہ خدا تعالیٰ ان کو روز ازل سے ہی عالم ارواح کے اندر ہی نبوت کی صفت کے ساتھ متصف فرما دیتا ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں زندگی گزاری، اور مکی زندگی کے اندر جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اور حالانکہ صحابہ کرام کے پاس طاقت بھی تھی جہاد کرنے کی، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی چونکہ جہاد بھی فرض نہیں ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی اپنا ہاتھ
روک کے رکھیں۔ اور جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے ببانگ دہل علل اعلان تبلیغ فرمائی، اور پھر آپ نے جنگیں بھی فرمائیں، غزوات کے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی، جیسا کہ اس پاک مہینے کے اندر کفر و اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا جنگ بدر، غزوہ بدر، ماہ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ببانگ دہل اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دین کا پرچار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا، اور پھر آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جزیہ لیتے تھے، لیکن کچھ کافر بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ان کے لیے 2 راستے نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑے تھے کہ تم سے جزیہ نہیں لینا، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو منافقین جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے چھپے ہوئے کافر تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملامت کی، طنز کی کہ تم یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے جزیہ لیتے ہو۔ یعنی یہ ملامت کے طور پر منافقوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو خیال آیا کہ منافق جو ہے یہ ہمیں ملامت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس وقت آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی تمہیں ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو تبلیغ کرتے تھے، کافروں کو دعوت اسلام دیتے تھے، تو اس وقت بڑے بڑے ضدی کافر اپنے کفر کے اوپر اڑے رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا فکر کرتے تھے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، یہ کافر کیسے بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، جنت کے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن رات صبح و شام ان کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو اس وقت اللہ پاک کی ذات بابرکات نے یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی اس بات کو سوچتے تھے کہ ہمارے آقا مولا، ہمارے ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشقتیں اٹھا کر، محنت کر کے کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی اس بات کا فکر کرتے تھے کہ ہمارے آقا مولا کی باتوں کا ان کافروں کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک اگر کسی پتھر پر بھی پڑ جاتی تھی تو وہ بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، اگر کسی درخت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتی تھی تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا تھا، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا۔ بلکہ ابو جال کی مٹھی کے اندر کینکریوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، بے زبانوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ کرام سوچتے تھے یہ کافر تو زباندار ہیں، ان کے پاس تو قوت گویائی بھی ہے، ان کے پاس تو زبان بھی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بے زبان بھی پڑھتے ہیں، بے جان بھی پڑھتے ہیں، جانور بھی پڑھتے ہیں، درندے بھی پڑھتے ہیں، پرندے بھی پڑھتے ہیں، چرندے بھی پڑھتے ہیں، درخت بھی پڑھتے ہیں، پتھر بھی پڑھتے ہیں، تو ان کافروں کو کیا تکلیف ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ کرام بھی سوچتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اے میرے پیارے محبوب تمہارا کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اے میرے محبوب کے صحابہ تم بھی اس بات کا فکر نہ کرو کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں،
کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، تمہیں اپنی جان کا فکر کرنا چاہیے۔ اور رہی بات ان کافروں کی جو مسلمان نہیں ہوتے، اپنے کفر کے اوپر اڑے ہیں، یہ مشرک اپنے شرک کے اوپر اڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو تمہیں ان گمراہوں کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کا کفر اور ان کا شرک تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم، اور تم سب نے اللہ پاک کی طرف جمیعاً جمع ہونا ہے، لوٹنا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے بھی آنا ہے، کافروں نے بھی آنا ہے، مشرکوں نے بھی آنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا اشارہ ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اے میرے بندوں، اے مسلمانوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو تم نے بھی میری بارگاہ میں آنا ہے اور ان کافروں نے بھی آنا ہے۔ تو میں پوچھ لوں گا ان سے قیامت کے دن کہ تمہیں جو میرے پیارے حبیب علیہ السلام دعوت اسلام دیتے تھے تو تم نے دعوت اسلام قبول کیوں نہیں کی؟ میں پوچھ لوں گا ان مشرکوں سے، میں پوچھ لوں گا ان کافروں سے، میں پوچھ لوں گا ان منکروں سے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، اے کافرو تم کفر کرتے تھے، اے مشرکو تم شرک کرتے تھے، قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا۔ اور اس کے اندر ہمیں بھی اشارہ ہے، مسلمانوں کو یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناؤ، کیونکہ بندے کے جسم کے اوپر بندے کا حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دن کو سارا دن کاروبار کرے اور رات کو آرام نہ کرے، وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، تو واعظ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی کثیر تعداد ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمع ہو گئی۔ ایک حضرت عثمان بن عفان ہے، ایک حضرت عثمان بن طلحہ ہے، اور ایک حضرت عثمان بن حنیف ہے، اور ایک عثمان بن مظعون ہے۔ یعنی عثمان کئی صحابہ کا نام تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون یہ ایک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کی رہائش گاہ پر کثیر تعداد میں صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جب واعظ فرمایا تھا، ممکن ہے کہ اس واعظ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے بے رغبتی بیان کی ہو اور آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونے کا بیان فرمایا ہو۔ ممکن ہے کہ دنیا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہو، کیونکہ دنیا چھوڑے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، دنیا استعمال کرنی چاہیے مگر ضرورت کے مطابق، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے بھی دنیا استعمال کی ہے اور خدا تعالیٰ کے ولیوں نے بھی دنیا استعمال کی ہے، مگر ضرورت کے مطابق استعمال کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا واعظ سن کر صحابہ کرام جب جمع ہو گئے حضرت عثمان بن مظعون کے رہائش گاہ پر، تو انہوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ آج سے لے کر ہم دن کو روزہ رکھیں گے اور رکھتے ہی جائیں گے، تسلسل کے ساتھ ہم دن کو کیا نام ہے روزہ رکھیں گے، ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، پانچویں دن بھی، چھٹے دن بھی، نفلی روزے ہم رکھتے جائیں گے، رکھتے جائیں گے، رکھتے جائیں گے، اور رات کو ہم قیام کریں گے، بس قیام کرتے جائیں گے، پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی، چوتھی رات بھی، پانچویں رات بھی، ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے ہم رات کو قیام کرتے جائیں گے، ہم اپنی بیویوں کے پاس اتنا نہیں جائیں گے، بس مصلے بچھا لیں گے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ہم مصلے پر کھڑے رہیں گے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ تمہارا کام ٹھیک ہے، لیکن کم از کم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ تم میں سے کئی صحابہ کرام جوان ہیں
تو جب صحابہ جوان ہیں تو ان کی بیویاں بھی جوان ہوں گی. تو کیا نام ہے، تم اگر ساری ساری رات مصلی پر گزار دو تو تمہاری بیویاں کیا کریں گی؟ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے. میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور لوگوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں. میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں. کبھی رات کو آرام کرتا ہوں، کبھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں، کبھی اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرتا ہوں. تو میری طرف دیکھو، میں حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہوں، حقوق العباد بھی پورے کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر پھر صحابہ کرام نے کیا نام ہے اپنا ارادہ چینج کر لیا، اور کبھی کبھی مصلی بچھا کر رات کو نوافل پڑھتے تھے، کبھی کبھی آرام بھی کرتے تھے، کبھی کبھی اپنی بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے تھے. مطلب ہے کہ رات کو سونا یہ بندے کی جان کا بندے کے اوپر حق ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے، رات کو سوئے نہ، نیند پوری نہ کرے، تو یہ بندے کی جان کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، یعنی اپنا حق اب ادا بھی کرو. اللہ کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے والدین کا بھی حق ادا کرو، اپنے بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرو، معاشرے کے لوگوں کا بھی حق ادا کرو، اور اپنے آپ کا بھی حق ادا کرو. جو خدا کی ذات نے تمہارے لیے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے تو رات کے اندر آرام کرو، دن کے اندر کاروبار کرو، محنت مزدوری کرو. رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھو اور اس پاک مہینے کے معمولات کو بجا لانے کی کوشش کرو. ماہ رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک معمول ہے اعتکاف. اعتکاف جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. سنت اعتکاف علی الکفایہ، اور نفلی اعتکاف، اور واجب اعتکاف. یہ 3 قسم کا اعتکاف ہے، جو کہ آج ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے اور کل 20واں روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.